تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طریقے سے نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک مہمان آیا، ایک دیہاتی مہمان آیا اور کہا کہ اے محمد میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ ہمارے یہاں مہمان بن جائیں۔ تو دیہاتی آدمی آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مہمان بنتا ہے اور کہتا ہے کیا ہے کہ میں آپ کے گھر 3 دن تک مہمان بن کر رہوں گا، اور مہمان بن کر یہ دیکھوں گا کہ آپ کا معاملہ کیا ہے اور آپ لوگوں کے ساتھ کیسے معاملہ کیسے برتاؤ کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ شخص آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں مہمان بنتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے آپ اس کی بھرپور مہمان نوازی کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جب اس کا 3را دن مکمل ہو جاتا ہے، مکمل ہونے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، صبح کے وقت صبح سویرے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد جس بستر پر وہ لیٹا رہتا ہے اسی بستر پر کیا کرتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، گندگی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ پیشاب کر کے چلا جاتا ہے۔ چلنے کے بعد جب راستے میں تھوڑی دیر پہنچتا ہے تو اس کو خیال آتا ہے کہ بھائی مدینے کے اندر خالی ہاتھ چلنا بزدلی کی علامت ہوا کرتی ہے، تو لہٰذا میرے ہاتھ میں تو تلوار ہے ہی نہیں، اور وہ تلوار نبی پاک علیہ السلام کے گھر وہ شخص بھول گیا تھا۔ تو دل میں سوچ رہا ہے کہ اگر میں جاؤں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تو پھر دیکھوں گا، پھر محمد مجھے دیکھیں گے، اس کے بعد کہیں گے ارے وہی شخص ہے جو میرے بستر کو گندا کر دیا، ناپاک کر دیا، اور پھر تو مجھ پر محمد لعن طعن کریں گے، مجھ کو بہت برا بھلا کہیں گے۔ لیکن وہ شخص کہتا ہے یہ ساری باتیں ایک طرف، اور یہاں عزت کا سوال ہے، اگر میں ننگے ہاتھ جا رہا ہوں مکے میں تو لوگ یہ کہیں گے بہت بزدل آدمی ہے، بہت کمزور آدمی ہے، یہ مرد آدمی نہیں ہے۔ تو وہ شخص راستے ہی سے واپس آتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے گھر پہنچتا ہے اور دیکھتا کیا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھ سے، اس مبارک ہاتھ سے جس ہاتھ کو چھونے کے لیے صحابہ کرام بےتاب رہا کرتے تھے، جس ہاتھ کو چھونے کے لیے صحابہ کرام بے قرار رہا کرتے تھے، اس مبارک ہاتھ سے نبی کریم علیہ السلام اس گندے بستر کو صاف کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام موجود ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیں یہ کام ہم خود کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا جواب سنیے میرے عزیز بھائیوں، آنکھوں سے آنسو نکل جانا اور دل سے کانوں سے سن لینا ہمارا بہت آسان معاملہ ہے، لیکن میرے بھائیوں دل سے باتیں سننا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لہٰذا اپیل یہی کروں گا کہ دل کے کانوں سے سنیے گا، یہ جو ظاہری کان ہے اس سے مت سنیے گا، دل کی کانوں سے سنیے گا اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے گا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں اے میرے صحابی، اے میرے جانثاروں، اے مجھ پر جان چھڑکنے والوں میرے ساتھیوں، میرا جو مہمان تھا وہ میرا تھا نہ کہ تمہارا تھا، لہذا جب مہمان میرا تھا تو میرا فرض بنتا ہے کہ اس گندے بستر کو صاف کرنا اور اس غلاظت کو دور کرنا میرا فرض بنتا ہے نہ کہ تمہارا فرض بنتا ہے۔ اور وہ دیہاتی آدمی جو آیا تھا نبی پاک علیہ السلام کی، نبی علیہ السلام کے گھر مہمان بن کے رہا اور بستر گندا کر کے چلا گیا، وہ سنتا ہے، سارا ماجرا دیکھتا رہتا ہے، اور اس کے بعد جب آتا ہے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے بعد نبی علیہ السلام کہتے ہیں آ گئے میرے مہمان، آ گئے میرے پیارے، تمہاری تلوار میرے گھر موجود ہے، ایسے یہ تمہاری تلوار یہاں پر موجود ہے، تم اپنی تلوار لو اور تم اپنی تلوار لے کر چلے جاؤ۔ تو شخص کہتا ہے کہ اے محمد اب تو تلوار میں اسی وقت لے کر جاؤں گا جب تک میں تمہارے ہاتھ پر ایمان نہ لے آؤں۔ تو میرے نبی علیہ السلام کا اس طریقے سے عمل تھا، اس طریقے سے آپ علیہ السلام لوگوں کے سامنے اپنا معاملہ، اپنا اخلاق پیش کیا کرتے ہیں۔ میرا اور آپ کا معاملہ کیا ہے، میرا اور آپ کا اخلاق کیا ہے؟ اگر کوئی شخص میرے ساتھ دخوئی کے ساتھ، بدسلوکی کے ساتھ پیش آ جاتا ہے تو ہم اس سے بولنا بند کر دیتے ہیں، ہم اس سے سلام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی ہمارا اسلامی طریقہ ہے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیو، اسلامی طریقہ نہیں ہے۔